قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ میں بصرہ سے بات کر رہا ہوں۔ قبلہ میرا ایک اللہ۔ سوال تھا جو آج کل ہمارے سماج کو جو ہے نا لاحق ہے، اس پہ اگرچہ آپ روشنی ڈالیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ قبلہ جس طرح آپ نے بولا کہ جند اللہ جو ہے نا وہ جو فوجی ہیں ان کو خدائی لشکر ہے، خدا کا لشکر ہے، مگر آج کل جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا لوگوں کو جبری طور پر جو ہے نا گم کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ کسی کو جو ہے نا آپ جو ہے نا کسی قانون سے ہٹ کے جو ہے نا آپ اس کو اٹھا لیں پھر اس کو جو ہے نا آپ اس کو چھپا لیں، پھر یہاں تک کہ وہ لوگ ہی جو ہے نا آپ مار کر جو ہے نا ان کی لاش واپس کریں؟ اسلام کی تاریخ سے ہمیں کوئی اس طرح کا تسلسل ملتا ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنے دائرے کے اندر رہے تو وہ ادارہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ صحیح رہتا ہے اور اس ادارے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب وہ ادارہ اپنے دائرے سے باہر نکل کے دوسرے کام جو ہے وہ کرنے لگتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ادارہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جند اللہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ایک یہ ہے کہ اگر باہر سے کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو دفاع کرے، سرحدوں کا دفاع، یہ اس کا کام ہے۔ نمبر 2، اگر امام کے خلاف بغاوت ہے تو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے جو ہے وہ امام اس کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ملک کے، وہ سیاستدان حل نہیں کر رہے، وہ آرمی حل کر رہے ہے۔ آرمی کے ساتھ پاس تو ایک ہی راستہ ہے، طاقت۔ بلوچستان کا معاملہ ہے یا کہیں اور کا معاملہ ہے جہاں پہ جو سیاسی معاملات ہیں، اب سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے، وہ سیاستدان حل نہیں کرتے، یا ان کو مثلا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اب اس میں جو ہے آرمی آ کے وہ سیاسی معاملات کرتی ہے تو یہ اپنے دائرے سے باہر آ جاتی ہے، یہیں سے جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہیں سے خرابی کا بنیاد جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ اب آرمی کے پاس تو طاقت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو، ٹیبل ٹاکس اور سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ادارہ اپنا جو ہے دائرے سے باہر نکلے گا وہاں سے گڑبڑ، دائرے کے اندر رہے گا اچھا رہے گا۔ ضرورت ہے ان اداروں کی، اور ہر حکومت کو ضرورت ہوتی ہے ان اداروں کی، چاہے وہ ڈفرینٹ ایجنسیز ہوں، چاہے اطلاعات فراہم کرنے والی ایجنسیز ہوں، یا جس کو کہتے ہیں مسلح افواج ہوں، سب ضروری ہے، لیکن اپنے دائرے کی، دائرے سے باہر نکلیں گے پھر گڑبڑ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ہمارے ہاں اسلام کی تاریخ ہے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ افراد دائرے سے نکلے ہیں۔ آپ رسول اکرم کے بعد اگر دیکھیں تو وفات کے بعد بہت سے افراد تھے کہ جو حکومت کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دے، قانون زکوٰۃ تھے، ان کو جو ہے مرتد قرار دے کے اور ان پہ حملہ کیا گیا۔ یہ فوج کا غلط استعمال جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیچھے نہیں ہوا، یہ کوئی نئی چیز ہے، نہیں، ایسا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو یہ دائرہ جو ہے اصل یہ دائرے کے اندر کام کرنا یہ اداروں کا ذمہ داری ہے۔ ادارے جب دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر گڑبڑ کرتے ہیں، پھر جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں وہ غیر قانونی ہوتے ہیں، وہ قانونی ہی نہیں ہوتے۔ جی